روزانہ ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا واقعہ۔ دوستو، جب حضرت خرقیل کی وفات ہوئی اور بنی اسرائیل کی بادشاہی ملک شام میں بکھر گئی، ہر ایک نے گمراہی کی راہ اپنائی اور توریت کے حکم کو بھلا دیا۔ بت پرستی ان میں عام ہو گئی۔ ان مشرک بادشاہوں میں سحر بالبک کا بادشاہ بڑا بت پرست تھا۔ ایک بڑا بت جو 20 فٹ لمبا تھا، اس کا نام بال تھا۔ لوگ اس کی پوجا کرتے تھے اور 400 خادم اس کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ جب لوگوں کی گمراہی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بال کو پوجتے اور خالق مانتے ہو اور سب سے اچھے پیدا کرنے والے خدا کو چھوڑ دیتے ہو۔ حضرت الیاس نے حضرت موسیٰ کی شریعت ان تک پہنچائی اور تاکید کی، مگر کوئی بھی ان پر ایمان نہ لایا۔ صرف ایک ہی آدمی ایمان لا سکا اور وہ بادشاہ کا وزیر تھا۔ جب بنی اسرائیل کو حضرت الیاس کی دعوت کی خبر ملی تو ان کے سینے میں حسد کی آگ بھڑکی اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ حضرت الیاس کو جان سے مار ڈالیں گے۔ حضرت الیاس پہاڑی میں تشریف لے گئے اور پہاڑوں میں 8 سال چھپے رہے۔ بالبک کے بادشاہ نے بہت تلاش کرایا لیکن خدا نے ان کی حفاظت فرمائی۔ 7 برس کے بعد ایسا ہوا کہ بادشاہ کا بیٹا بہت بیمار ہوا۔ تمام حکیم اور ڈاکٹر اس کے علاج سے بیدار ہوئے۔ بادشاہ اور قبیلے نے بال کی پوجا بھی کی تاکہ بیٹا تندرست ہو، لیکن اس کا کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ اس پر بال کے پجاریوں نے بال سے کہا، بال تم سے ناراض ہے کیونکہ تم نے الیاس کی تلاش چھوڑ دی اور انہوں قتل نہ کیا۔ جب تک الیاس زندہ رہے گا بال بات نہ کرے گا۔ بادشاہ نے کہا، بیٹے کے روگ کی وجہ سے میرا دل اسی میں پھنسا ہوا ہے، مجھے ایک پل کے لیے بھی قرار اور آرام نہیں ہے۔ اگر بیٹا تندرست ہو گیا تو یکسوئی کے ساتھ الیاس کو طلب کر کے مروا ڈالوں گا۔ پجاریوں نے کہا، اچھا ہے، ملک شام سے اور بتوں کو رجوع کر کے اپنے بتوں سے اپنے بیٹے کی تندرستی مانگو۔ جب بال کا غصہ اترے گا تب اس کے سامنے اپنی ضرورت پیش کرنا۔ بادشاہ نے ان پجاریوں کے اشارے سے 400 بے دینوں کو تیار کر کے ملک شام بھیجا کہ وہاں کے دیوتاؤں سے بیٹے کی تندرستی مانگیں۔ جب یہ لوگ روانہ ہوئے تو رستے میں اسی پہاڑی میں ٹھہرے جہاں حضرت الیاس رہتے تھے۔ اس وقت حضرت الیاس خدا کے حکم سے پہاڑ سے اترے اور ان لوگوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں ایک خدا ہوں، میرے سوا دوسرا خدا نہیں ہے۔ ابراہیم، اسماعیل اور یعقوب اور ان کی اولاد کو میں نے پیدا کیا ہے، مرنے اور روزی دینے والا میں ہی ہوں۔ یہ تیری بدبختی اور جہالت ہے کہ تو میرا شریک ٹھہراتا ہے اور بتوں سے اپنے بیٹوں کی تندرستی چاہتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں کسی طرح کا نفع نقصان نہیں ہے، قسم ہے مجھے اپنے جلال کی، میں تیرے بیٹے کو بہت جلد مار دوں گا اور تیرا غم بڑھاؤں گا۔ جب بادشاہ کے لوگوں نے بات سنی تو ڈر کے مارے کانپنے لگے۔ ان کے دل پر ایسی ہیبت چھائی کہ وہ پاگلوں کی طرح الٹے اپنے ملک کو پھرے اور حضرت الیاس کا پیغام بادشاہ تک پہنچایا۔ اس ظالم نے حضرت الیاس کے قتل کے لیے قوم کے 50 مشہور آدمیوں کو بھیجا، لیکن اللہ نے حضرت الیاس کو بچا لیا اور حضرت الیاس کی دعا سے 50 آدمی آسمانی آگ سے بھسم ہو کر رہ گئے۔ بادشاہ نے ایسے ہی کئی بار ان کے قتل کو آدمی بھیجے اور ہر بار آسمانی آگ سے جل کر وہ رہ گئے۔ پھر بادشاہ نے ایک بڑا گروہ تیار کر کے وزیر کو بھیجا کہ جس طرح بن پڑے الیاس کو پکڑ لاؤ اور اس کے لیے جو چال چلنی پڑے چلو۔ جب وہ لوگ حضرت الیاس کے پاس پہنچے تو حضرت الیاس کے پاس خدا کا حکم آیا، فرمایا، الیاس تو بے جھجک ان کے پاس جا، تجھ کو کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ حضرت الیاس ان کے ساتھ بالبک پہنچے۔ اس دن بادشاہ کے بیٹے کا مرض بڑی تیزی پر تھا۔
کسی کو اس کی مجال نہ ہوئی کہ وہ حضرت الیاس کو چھیڑتا۔ حضرت الیاس حضرت الیوسا کی ماں کے گھر اترے۔ جب لوگوں کی نافرمانی حد سے زیادہ بڑھی اور وہ برائی سے باز نہیں آئے تو حضرت الیاس بہت رنجیدہ ہوئے۔ خدا نے کہا، اے الیاس، تنگ دل اور سنجیدہ کیوں ہوتے ہو؟ تو میرا چنا ہوا بندہ ہے اور میں بے نیاز خدا ہوں، تو مانگ میں دوں گا۔ حضرت الیاس نے کہا، تیری رحمت بہت بڑی ہے، میں اس قوم کا پھر منہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ خدا نے فرمایا، اے الیاس، یہ کیا سوال ہے جو تو کرتا ہے؟ میں زمین کو تجھ سے خالی نہ کروں گا، سارے لوگوں کی بھلائی تیرے وجود سے ہے، کوئی اور سوال مجھ سے کر۔ تب حضرت الیاس نے فرمایا، اے خدا، کئی سال تک بارش نہ ہو۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا، اگر لمبی مدت تک میں بارش روک لوں تو یہ دنیا ہلاک ہو جائے گی۔ اس میں شک نہیں کہ یہ لوگ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، لیکن میری رحمت تو اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ میں نے 3 سال تک ایسا کر دیا کہ جب تک تو نہیں چاہے گا پانی کا ایک قطرہ بھی کسی کے کھیت اور باغ میں نہ برسے گا۔ حضرت الیاس چھپ کر غریبوں اور بیواؤں کے گھر میں وقت بتانے لگے۔ آپ جس گھر میں رہتے وہاں خوشحالی اور ہریالی آ جاتی تھی۔ لوگ اس نشانی سے ان کو تلاش کرتے رہتے تھے اور آپ ایک گھر سے کسی دوسرے مکان میں چلے جاتے۔ ایک بار حضرت الیوسا کے گھر آئے تو ان کی ماں بہت بیمار تھیں۔ آپ کی دعا سے بیماری دور ہوئی۔ حضرت الیاس اب بوڑھے ہو چکے تھے۔ آپ نے لوگوں سے کہا، تم مدت سے اس بت کی پوجا میں لگے ہو، ان کو جنگل میں لے جاؤ اور پانی برسانے کی ان سے مانگ کرو۔ اگر یہ پانی برسا دیں تو یہ سچے ہیں، نہیں تو تم ایک خدا اور اس کی رسالت پر ایمان لے آؤ، میں خدا سے دعا مانگ کر پانی برسا دوں گا۔ لوگوں نے بتوں سے گڑ گڑا کر پانی مانگا، لیکن ایک قطرہ پانی نہ برسا۔ جب لوگ مایوس ہو گئے تو حضرت الیاس نے دعا کی۔ بادل کا ایک ٹکڑا پیدا ہوا اور تھوڑی دیر میں وہ پھیل گیا۔ بارش شروع ہوئی، ملک پھر ہرا بھرا اور آباد ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد بھی لوگ گمراہی سے باز نہ آئے اور اپنے وعدے سے پھر گئے۔ اس وقت حضرت الیاس نے دعا کی کہ خدارا مجھے اس قوم سے چھٹکارا دے۔ پھر آپ حضرت الیوسا کے ساتھ پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک گھوڑا ظاہر ہوا۔ حضرت الیاس اس پر سوار ہوئے اور الیوسا کو اپنا خلیفہ مقرر کیا، اپنے منہ پر چادر ڈالی اور پھر لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ 4 پیغمبر اب تک زندہ ہیں، حضرت عیسیٰ اور حضرت ادریس آسمان میں اور خضر اور الیاس زمین میں۔ جزاکم اللہ خیر۔